حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں۔ وہ چھپاتے تھے اور یہ آج اعلانیہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ان کے اندر نفاق، جو ان کے اندر اس طرح کفریہ باتیں ان کے اندر چھپی ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ منافق نہیں ہے، ہر عام اور ہر خاص کو پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے۔ اور یہی بات ہے، ہر دور میں منافقین نے مختلف چالیں اپنائی ہیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ بظاہر وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، لیکن مذاق بھی کرتے ہیں، دین کے اوپر مذاق بھی کرتے ہیں، اللہ کے ان احکامات کے اوپر مذاق کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کچھ اللہ کی ایسی باتوں کو مانتے ہیں، شریعت کی باتوں کو مانتے ہیں کہ مسلمان ان کو اپنے جیسا سمجھنے لگے۔ لیکن یہ بات ہے کہ مسلمان کو اللہ کے کسی بھی احکام کے اوپر ناراضگی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور مسلمان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا نماز پڑھو تو صحیح کہا کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا، صحیح کہا کہ ہم حج کریں، اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، صحیح کہا کہ ہم روزے رکھیں، اور اللہ نے ہمیں کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو اللہ نے یہ ہمیں صحیح حکم دیا ہے، ہم غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں اور اسلام کی مدد کریں۔ مسلمان یہی کہے گا، مسلمان کا یہی مقصد ہوگا، مسلمان کام کے اوپر اپنی جان اور مال لگانے کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا۔ جبکہ منافق یہ کہے گا، نماز میں اس کو پریشانی ہوگی، زکوٰۃ دینے کے لیے اس کو پریشانی ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ میں کماتا میں ہوں اور دوں میں ان کو، کیوں میں ان کو دوں؟ کیا ان لوگوں نے کمایا ہے؟ محنت تو ساری میں نے کی، مجھے کیا ہے کہ میں غریبوں کو صدقہ دوں، مجھے کیا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے روزے رکھوں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اتنے دور دراز حج کے لیے جاؤں، مجھے کیا ہے کہ میں ایسے کام کروں۔ تو اسی طرح منافق بظاہر اعلانیہ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ دین کے اوپر مذاق کریں گے، وہ شریعت کے اوپر مذاق کریں گے، وہ اللہ کے احکامات کے اوپر مذاق کریں گے، پھر وہ یہ کہیں گے ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد تو کچھ اور تھا، آپ سمجھے نہیں میری بات کو، میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ اور منافقین کی یہ بات بھی ہے کہ وہ اسلام کا وہ احکام جو ان کو اچھا لگے، ان کے لیے مفید ہو، تو دل اور جان سے اس کو مانیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر عمل کریں، یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو بہت بہتر کام ہے اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے، ہم خود بھی کریں اور دوسروں کی بھی اس کو ترغیب دیں۔ اور ایسے احکام جو منافقین کے خلاف ہوں اور ان کے رویے کے خلاف ہوں اور ان کے مال کے خلاف ہوں، ایسے احکام جو ان کے خلاف ہوں، ان کی منافقت کو ظاہر کریں، ان کے ان چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کریں جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ اگر اسلام ایسی باتیں کرتا ہے تو منافق ناراض ہو جاتے ہیں، منافق کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں، لوگوں کے ساتھ تو اچھی باتیں کرنی چاہیے، لوگوں کو تو وہ بات بتانی چاہیے جو لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی ہو، جو لوگوں کا دل خوش کرے، جو لوگ اس کے اوپر خوش ہو اور لوگوں کا دل خوش کریں۔ منافق ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور منافق دین کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ بظاہر وہ دین کو مانتے بھی ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ منافق کی پہچان یہ نہیں ہے، منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ کسی لباس میں بھی ہو سکتا ہے،